السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں قرآنی نگینے لے کے آئی ہوں وہ ہے پارہ نمبر 2 کی۔ پارہ نمبر 2 میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا، کہ یہ جو تبدیلی تھی یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ کیوں امتحان ہوتا ہے؟ جب انسان کو اپنی ریئل لائف میں ایک جگہ سے یا ایک گھر سے دوسری جگہ یا دوسرے گھر میں شفٹ کرنا ہو تو وہ تبدیلی اسے بظاہر بہت مشکل لگتی ہے، کیونکہ کوئی سامان اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جہاں پہ اس کی پیدائش ہو اور وہاں پہ اس سے بالکل ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہو تو دل بہت مشکل سے لگتا ہے۔ لیکن یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، جس طرح سے زندگی کے اندر موسم کی تبدیلی، جگہ کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، اس میں ہم نے یہ سبق دراصل سیکھنا ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ اس میں کوئی اللہ کی رضا ہو۔ جس طرح سے دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے گھر دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت کے بعد یہ آیت بذریعہ وحی نازل ہوئی۔ اسی وقت رخ پھیر دیا گیا، بغیر نماز توڑے بالکل مخالف سمت میں رخ موڑ لیا، اور اس نماز میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ رکوع کی حالت میں ہمیں ہدایت ملی اور ہم نے رخ پھیر لیا، یعنی اس وقت صفیں ایسی سیدھی ہوا کرتی جیسے کہ تیر سیدھا ہوتا ہے، اور اسی تبدیلی کی جگہ پر مسجد بنائی گئی جسے مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ قبلے کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں کیا گیا۔ قبلے کا رخ تقریباً 17 سے 18 مہینے تک تبدیل رہا۔ اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد کہ یہ نیکیوں میں سبقت کیا چیز ہے؟ نیکیوں میں سبقت یعنی سابقون الاولون بننا۔ مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ نقطہ کیا ہے؟ بہت سارے اس کے اندر نکات آتے ہیں کہ نیکیوں میں پہل کرنا۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہے یا لکھنے کی صلاحیت آپ کو دی ہے تو آپ اس کو بہترین طریقے سے لکھیں، قرآن کی احادیث لکھ کر ایک دوسرے کو دیں۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو راستہ دکھانا ہے، سڑک کراس کر کے یہ نیکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے تو آپ کسی کو سکھا دیں۔ اگر آپ کو پڑھنے کا یعنی پڑھانے کا فن آتا ہے تو آپ کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں جو مجبور شخص ہے، تاکہ وہ آگے چل کے اس سے اپنا روزگار کما سکے۔ نیکیوں میں دیکھیں، اگر اور بھی دیکھا جائے تو اگر آپ کے پاس دوسری صلاحیتیں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کو بولنا آتا ہے اچھے طریقے سے، کوئی آیت ہی آپ نے سنی ہے، سمجھی ہے، اتھینٹک آیت، تو وہ بھی آپ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ راستے سے اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے تو یہ بھی نیکی ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نیکی میں اچھا میں کل کر لوں گی، نہیں، یا پرسوں یا کوئی اور کر لے، نہیں۔ جب بھی نیکی کا دل میں خیال آئے آپ کوشش کر کے اسے اسی وقت کر لیں، ورنہ شیطان آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا۔ پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ کی خشیت، دیکھیں یہ تمام نیکیوں میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی خشیت یعنی تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ خشیت کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے کیا کرنا؟ اس کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟
جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا اور ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما، موت دے ہم کو جب تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت ماوا میں داخل فرما، متقی لوگوں میں شامل فرما، نیک کرنے والوں یعنی نیکی میں سبقت لے جانے والوں اور بھلائی کی تصدیق کرنے والوں اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنا، ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانی مہیا فرماتا ہے اور جنہیں مشکل سے دور رکھتا ہے، ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے۔ اے اللہ ہماری کوشش کی قدردانی فرما، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں تازگی اور خوشی عطا فرما، ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنا اور ہمیں سونے، موتیوں اور ریشم کے کنگن پہنا دے۔ یہ ہمیں تقوی کے حصول کی کیا ہے دعا سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ پھر آگے جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر، قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 2 میں اللہ کا ذکر، صحیح طریقے پر اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے جو دلوں کے زنگ ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور شیطان اللہ کے ذکر کرنے والوں کے پاس پھٹکتا بھی نہیں۔ پھر آزمائش کیا ہے؟ کسی بھی امتحان میں امید اور شکر کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ شکر کیا ہے کہ کم کھا کر بھی زیادہ، جس طرح اس کا مطلب کیا ہے کہ کم کھا کر زیادہ دودھ دینے والی گائے، یعنی شکر کا تعلق انسان کے رویے سے بھی ہوتا ہے اور کچھ دے کر جوابی عمل کر کے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہے صبر، اور صبر کیا چیز ہے کہ اپنے آپ کو غلط کام سے روک لینا، یہ اس کے 3 معنی ہیں۔ اپنے آپ کو اطاعت کا پابند بنانا، غم، مصیبت اور دکھ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہنا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مسلمان مرد اور عورت کو تکلیف پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، پھر جب بھی وہ اپنی تکلیف یاد کر کے یہ پڑھے گا تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اسے پہلے دن پڑھنے پر ملا تھا۔ یہ صبر کی عملی صورت ہے، مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ پھر دیکھیں آگے کیا ہے کہ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہ شعائر اللہ ہیں، یہ شعائر اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جس میں حضرت بی بی ہاجرہ کے صبر کا صلہ کسی بھی مشکل اور تنہا حالت میں کیا کہنا، رضیت باللہ ربًا کہنا، کہ حضرت ہاجرہ کس طریقے سے دیکھیں اپنے بچے کی خاطر وہ 2 پہاڑیوں پر، یعنی ایک کا نام صفا پہاڑی تھا، دوسرے کا نام مروہ پہاڑی، تو کس طرح پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اور انہوں نے 7 چکر لگائے، اور یہی شعائر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہتی دنیا تک یہ قائم کر دیا کہ صفا مروہ کی سعی کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتی۔ پھر حلال اور طیب، اس میں مزید کیا ہے؟ حلال اور طیب چیزوں کا کھانا، کہ جو شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں کیا کرے، حلال بھی چیزیں جو کہ رزق حلال سے کمائی گئی ہوں، نہ کہ دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے، فریب سے، اور طیب اور پاکیزہ چیزیں، نہ کہ گلی سڑی چیزیں۔
حج اور عمرہ یہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کو بطور زاد راہ لے کر سفر کرنا اور پرامن رہنا۔ مفادات کا جو تصادم ہے، معاشرے اور روایات کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے تصادم کی صورت میں حق کا اتباع کرنا ہے ہم نے۔ روزہ ہے تو وہ فرض عبادت ہے نا، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے تقوی کے حصول کی کوشش کرنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو اوپر تقوی کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، انہیں ضرور پڑھیں، اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کے بعد اسے لازماً پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور نیکی کی اقسام، نیکی کے مختلف مواقع اختیار کر کے صدیق اور متقی کی صف میں شامل ہونا ہے ہم نے۔ اور نیکیوں کی بہت ساری اقسام ہیں، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ نیکی کی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ کر کس طریقے سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کسی کی مستحق کی، کسی مسکین کی مدد کر کے، ٹھیک ہے، یا کسی کی پڑھائی اور تعلیم میں اگر اس کے پاس فیس نہیں ہے تو آپ اس کی فیس ادا کر کے، اس کے پاس کوئی کتابیں بکس پڑھنے کے لیے نہیں ہیں تو آپ اس کو سلیبس دلا کے، یہ سب کچھ نیکی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور یہی چیزیں دراصل ہمیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے جب بھی دعا کریں ہر حال میں اسی سے دعا کریں، اس کے ناموں کے ذریعے سے اسی کو پکاریں۔ فتنے کا خاتمہ بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ فتنے کا خاتمہ نہ تو مال غنیمت، نہ کشور کشائی، جنگ، فتنہ اور فساد کے خاتمے کے لیے کرنا۔ جی، ہم نے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ہم قرآن کے ذریعے کس طریقے سے ہم تعلیم دے سکتے ہیں، خود بھی سیکھیں اور آگے بھی اس کو پہنچائیں۔ آخرت کی طلب کرنی ہے، اور آخرت کی طلب جو سی ہے، ہم اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ دنیا طلبی میں ہی نہ رہیں ہر وقت، یہ کہ مجھے یہ چیز، میری یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ خواہش کرتا ہے میرا دل، تو میں یہ بھی میرے پاس ہو۔ اگر کسی دوسرے نے اچھا پہنا تو میرے پاس اگر نہیں ہے، میرے شوہر کے پاس یا میرے گھر والوں کے پاس، تو مجھے کیا ہے وہ فتنہ ڈال دینا کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے نہیں پتہ، مجھے ہر حال میں چاہیے۔ نہیں، آخرت تو اصل میں، آخرت میں آپ کو ہر چیز ملے گی، سندس اور ریشم کے لباس بھی، جو آج دنیا میں نہ بھی ملے تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے دعا سکھا دی گئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر ناپسندیدہ میں خیر ہونا، اگر ہمیں کوئی چیز ناپسند لگ رہی ہے، اللہ کا ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے، اس لیے مرضی کے خلاف ہونے والے کاموں پر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ عقیدے کی اہمیت کو بہت ہم نے خاص طور پر پہلے نمبر پہ رکھنا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں عقیدے پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، کسی شرک والے سے زندگی کا اہم تعلق قائم نہیں کرنا، کہ اگر سامنے والا پرسن شرک کر رہا ہے تو آپ کیسے اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے خود قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہوئے، حدیث کو فالو کرتے ہوئے، ہمیں خود ہی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دلائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اگر ہماری نیت درست ہے۔ پھر ہے قانون نے طلاق دیتے ہوئے بھی احسان کا معاملہ کرتے ہوئے بھلے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے، کسی کو اذیت نہیں دینی۔ میاں بیوی آپس میں دل آزاری اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کلمات کہہ کے اس کو اذیت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ ہے طلاق، یعنی طلاق جیسا معاملہ بھی صبر کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں کیا جائے، نہ کہ تکلیف دے کر ایک دوسرے پر طعنے کس کر۔ پھر بیوہ
بیوہ کون ہے؟ بیوہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا کہ بیوہ جو کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ہے، اور پھر معروف طریقے سے نئے نکاح کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کا وہ اختیار رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، اگر وہ اپنی عدت صحیح طریقے سے گزارتی ہیں اور پھر اس کے اندر اگر کوئی دیندار شخص یا کوئی اور شخص، لیکن وہ صرف اور صرف اشارہ دے گا، لیکن باقاعدہ طور پہ اس عدت کے دوران کوئی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے معاملے میں اس عدت کے گزارنے کے بعد وہ خود مختار ہیں۔ خدمت دین، خدمت دین کیا چیز ہے؟ ہمیں اگر خدمت کرنی ہے اپنے دین کی تو اس کے لیے نیت کا درست ہونا بہت لازمی ہے، خوب محنت کرنی ہے اور بہت دعا کے ساتھ خدمت دین کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ اگر نکل نہیں سکتے تو بہت ساری، دیکھیں جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی صلاحیتیں ہیں، لکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، عربی لکھنے کی صلاحیت ہے، تو آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، کسی کی لکھنے میں مدد کر سکتے ہیں، کسی کو پڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سہولیات میسر ہیں۔ تو چلیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جو ہم سابقون الاولون کی راہ میں آگے سے آگے بڑھ سکیں اور ہم بھی اس صف میں شامل ہو سکیں۔ جی انشاءاللہ یہ قرآنی نگینے بہت خوبصورت نگینے ہیں، جن کو تراش کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بیان کیے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں، حلال اور طیب کا انتظام کر سکیں، اور جو طریقے بتائے گئے ہیں نیکیوں میں تقوی کا، اور یہ سب چیزیں ناپسندیدہ چیز میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے اللہ نے خیر رکھ دی ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کو اختیار کرنا ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو اپنے رب پہ چھوڑ دیں، وہی دور کرنے والا ہے۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔